تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ آج کی لائیو اسٹریم ہے، اور ان کے فضائل پر جو اعتراضات ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ہم جواب آپ کے سامنے آج پیش کریں گے، اور جو فضائل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مخالفین بیان نہیں کرتے وہ بھی انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ حدید کی آیت نمبر 10۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو گروہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور دوسرا گروہ صحابہ کا وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے ان کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان سے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں جہاد کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا۔ لیکن اللہ نے آخر میں جو بات کی ہے وہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہوں یا بعد میں مسلمان ہونے والے ہوں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، وہ بھی جنتی بنے، الحمدللہ قرآن سے ہی ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے جنتی ثابت ہوئے، قرآن کی نص سے قطعی سے جنتی ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے جناب، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کے فضائل میں جو ہے وہ فضیلت ثابت ہی نہیں ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور بھی پیش کرتے ہیں، وہ اس کا تفصیلی جواب دیں گے انشاءاللہ ہم آگے چل کے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں کتب احادیث سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کو دکھاؤں۔ ٹھیک ہے، کچھ صحیح بھی ہوں گے، کچھ حسن بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آئیں ہم چلتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع ترمذی، اس میں آپ کے سامنے واضح یہ بات نظر آ رہی ہے آپ کو، مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب بندھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب، ان کی شان، ان کی فضیلت۔ ٹھیک ہے جی، اب روایت دیکھیں، روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اسے ہدایت والا اور ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ پھر امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن غریب۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے بعد نیچے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ دوسری سند سے یہ روایت لائے ہیں کہ عمر بن خطاب نے عمیر بن سعد کو حمص یعنی شام کا ایک شہر ہے کی حکمرانی سے معزول کر کے معاویہ کے وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ تو لوگ کہنے لگے عمیر کو معزول کر کے معاویہ کو مقرر کر دیا۔ عمیر کہنے لگے معاویہ کے متعلق اچھی بات ہی سوچو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شان اور فضیلت آپ کے سامنے میں نے پہلے جو حدیث کتاب پیش کی، حدیث کی، وہ امام ترمذی کی جامع ترمذی سے میں نے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے روایت پیش کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے سیدنا معاویہ کے فضائل چھپائے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا امام ترمذی نے باب باندھا تھا مناقب معاویہ بن ابی سفیان۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے باتیں ساری باتیں ذہن میں ہوں، آپ کی یہ پوائنٹ آپ کے سارے ذہن میں ہوں۔ دوسری کتاب ہے آپ کے سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، 4 امام میں سے معتبر امام، چوتھے نمبر پہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ۔ ٹھیک ہے، جز اول ان کا صفحہ نمبر ہے 313، 14 اور 15۔
13 पे इन्होंने बाब बांधा है, 913 पर इन्होंने बाब बांधा है फजाइल मुआविया बिन नबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुमा। ठीक है जी, ये देखिए बाब बांधा है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने। आगे देखें, रिवायत नकल करते हैं अन इरबाज बिन सारिया सुलमी क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा यदउना इला सुहूरि फी शहर रमज़ान क़ाल हलुम्मू लिल गदाइल मुबारक सुम्मा समिअतु यक़ूलु अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। ठीक है, ए अल्लाह, अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह मुआविया को किताब यानी कुरान का इल्म सिखा, हिसाब का इल्म सिखा और इसको जहन्नम के अजाब से बचा। और मुहक्किक ने इस पे हुक्म क्या लगा कि अस्नादु हसन लिगैरिही। ठीक है, दूसरी सनद से फिर इमाम अहमद हंबल रहमतुल्लाह ने यही रिवायत नकल की है, दूसरे सनद दूसरी है। ठीक है, हदसनी शुरैह इब्न उबैद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल मुआविया बिन नबी सुफियान अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। यही कि अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म सिखा और जहन्नम के अजाब से बचा। तीसरी सनद मसलमा बिन मखलद अन्नहु रा मुआविया याकुलु फ़क़ाल लि अमर बिन आस अन्न बिन अम्मिका, यह पूरी रिवायत है। कद समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब व मक्किन लहु फिल बिलाद वक़िहिल अज़ाब। अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे और उसको शहरों पर हुक्मरानी दे और जहन्नम के अजाब से बचा। 3 असनाद से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है। ठीक है, तो अगर सारी ज़ईफ मान भी लें तब भी ये रिवायत हसन बन जाती हैं। ठीक है, तो हसन तो रिवायत बन गई। और फजाइल में अगर हसन भी ना हो, ज़ईफ भी हो ना, तो फजाइल में चल जाती है, ये मुहद्दिसीन का असूल है। लेकिन फिर भी हसन पेश कर रहे हैं हम, आगे सही पेश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरे मुहद्दिस जिन्होंने सैयदना मुआविया की फजाइल का बाब बांधा है, ठीक है, ये बाब पे शोर करेंगे, रावजी शोर करते हैं, यहाँ सैयदना मुआविया के मुखालिफिन शोर करते हैं बाब नहीं बांधा इमाम बुखारी ने, जिक्र मुआविया का बाब बांधा है, फजाइल मुआविया का बाब नहीं बांधा। इस पे इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये देखें, इमाम बुखारी के उस्तादों के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल, उन्होंने बाब बांधा है फजाइल मुआविया, और इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी ने बाब बांधा है मनाकिब मुआविया। ठीक है जी, आगे चलें। आगे आपके सामने दूसरा हवाला मैं खोलने जा रहा हूं। ये अब चलते हैं बुखारी की तरफ। ठीक है, अब आते हैं बुखारी की तरफ। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने, जिस तरह इमाम बुखारी की बात करते हैं, भाई इमाम बुखारी ने जो है वो बाब नहीं बांधा फजाइल का। ठीक है, इमाम बुखारी अब सनद के पे कोई इतराज नहीं कर सकता, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी बुखारी की सनद पे इतराज नहीं करेगा। ठीक है जी, अच्छा, ये बुखारी शरीफ बाब किताबुल जिहाद व सियर बाब मा कील फी किताल रोम, रोम के जंग के हवाले से, जिहाद के हवाले से अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है। उम्मे हराम सहाबिया उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की घरवाली हैं, वो फरमाती है कि हदसना उम्मु हराम, वो उनसे रिवायत है, उम्मे हराम ने, रावी ने कहा उम्मे हराम ने बताया हमें, हदीस बयान की है, इन्नहा समिअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर क़द औजबू, कि मेरी उम्मत का पहला बहरी लश्कर जो बहरी जंग लड़ेगा उस पर वाजिब है, जन्नत वाजिब है। क़ालत उम्मु हराम कुल्तु या रसूलल्लाह अना फ़ीहिम, कि अल्लाह के नबी मैं उसमें से हूँ। फरमाया क़ाल अंति फ़ीहिम, ए उम्मे हराम तुम भी उस लश्कर में हो। ठीक है, अब इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इस्लामी बहरी लश्कर के बारे में कहा है कि जन्नत वाजिब है इस पर। उम्मे हराम इस लश्कर में जा रही हैं। ठीक है जी, आगे चलें। इस रिवायत की तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूं। ये आपके सामने तारीख इब्न कसीर आप खोल के देख सकते हैं, आपके सामने आपको नजर आ रही है। जिल्द नंबर हफ्तम, जिल्द नंबर 7 मुतरजम मैंने खोली है। ठीक है, क्योंकि तफसीली वाक़ क्या है, मैं क्या उसको जो है अरबी पढ़ूंगा फिर तर्जमा करूँ, तर्जमा आप देख सकते हैं, अवाम भी पढ़ सकती है। ये सन 28 हिजरी के वाक़यात में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह बात कर रहे हैं। आप देखें, इब्न जरीर ने वाक़दी के इत्तिबा में इस साल में कब्रस की फतह का जिक्र किया। 28 हिजरी में कब्रस फतह हुआ। ठीक है जी, जो बिलाद शाम के मगरिब में समंदर में एक अलग थलग जजीरा है। आगे देखें, वो बहुत अच्छा मुल्क है।
उससे हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया। आप मुसलमानों के बहुत बड़े फौज के साथ कब्रस की तरफ गए। आपके साथ हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी उम्मे हराम बिन्त मिल्हान भी थी। अब ये आगे बुखारी हदीस, ठीक है, इमाम बुखारी ने जिस हदीस का जिक्र किया था वो यही यहाँ आ गई है। 28 हिजरी में वो जंग लगी है जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है, पहले फरमा चुके हैं। अच्छा, उम्मे हराम बिन मिल्हान भी थी, जिनके वाक़या इस बारे में बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में सोए, फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। हज़रत उम्मे हराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से मुस्कुराए हैं? आपने फरमाया, मेरे सामने मेरी उम्मत के लोग पेश किए गए जो इस समंदर के बड़े हिस्से पर खानदानी बादशाहों की तरह सवार होंगे। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ कीजिए वो मुझे इन लोगों में से बना दे। आपने फरमाया, तू उनमें से है। फिर आप सो गए और मुस्कुराते हुए बेदार हुए और इसी किस्म की बात बयान की। वो कहने लगी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुझे इन लोगों में बना दे। आपने फरमाया, तू पिछले लोगों में है, यानी जो पहला लश्कर होगा बहरी, तू उनमें है। ठीक है जी। अब बुखारी की हदीस सामने आ गई कि बुखारी की लश्कर जो है वो हदीस का मिस्दाक कौन है उस लश्कर का? लश्कर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसने कब्रस पर हमला किया 28 हिजरी में सैयदना उस्मान के दौर में। आगे चलें। हासिल कलाम ये कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कश्तियों पर सवार होकर जजीरा गए जो कब्रस के नाम से मशहूर है, और आपके साथ मुसलमानों की एक अजीम फौज थी। और आपके सवाल के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको इसके मुताबिक हुक्म दिया, यानी सैयदना उस्मान को उन्होंने खत लिखा कि भाई मुझे परमिशन दें, इजाज़त दें कि मैं बहरी जंग शुरू करूं। तो हज़रत उस्मान ने परमिशन दे दी। मगर जब उस्मान का ज़माना आया, सैयदना उमर ने मना किया था। ठीक है, उसने सैयदना उमर से सवाल किया था मुआविया ने, मगर हज़रत उमर ने मना किया था कि फ़िलहाल छोड़ो। आगे, मगर जब उस्मान का ज़माना आया तो हज़रत मुआविया ने इस बारे में आपसे इसरार किया, तो आपने उन्हें इजाज़त दे दी और वो कश्तियों के सवार होकर यहाँ पहुँच गए, कब्रस पहुँच गए। अब कब्रस में जो है वो जंग हुई वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखें। फिर हज़रत मुआविया ने हर साल 7,000 दीनार पर उनसे मुसालहत की। अब उन्होंने सुलह चाहिए कब्रस वालों ने, तो हज़रत मुआविया ने 7,000 दीनार सालाना पर उनसे सुलह कर ली। बस जब उन्होंने वहां से खुरूज का इरादा किया, यानी जब कब्रस से वापस जा रहे थे शाम की तरफ, तो हज़रत उम्मे हराम की सवारी के लिए एक खच्चर लाया गया, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी। ठीक है जी, इसलिए जिससे आप गिर पड़ी और उनकी गर्दन टूट गई और आप वहीं फौत हो गई, यानी उम्मे हराम वहीं कब्रस में ही फौत हुई। ठीक है, जो हज़रत मुआविया के साथ लश्कर गया था वहां उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी और वहां उनकी वफात हुई है। आपकी कब्र वहीं मौजूद है कब्रस में, जिसको लोग ताजीम करते हैं और उससे बारिश तलब करते हैं और कहते हैं कि ये एक नेक औरत की कब्र है। आज भी कब्रस वाले, यानी इब्न कसीर जब किताब लिख रहे हैं तब तक ये कब्रस पे जो है वो उम्र हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र पर दुआ मांगी जाती थी कि ये कब्र नेक औरत की कब्र है। अब ये उम्मे हराम गई कैसे सैयदना मुआविया के लश्कर के साथ, तफसीली मैंने आपके सामने पूरा वाक़या बयान किया है। और ये वाक़या अल-इसाबा में भी है और ये वाक़या सीयर अलामुन नुबला में भी अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने नकल किया है। बहरहाल आपके लिए ये पस मंजर सामने आ गया कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस जन्नती लश्कर के क्या थे, कमांडर थे, सरबराह थे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह कर दिया। अच्छा, अब आगे चलें सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आगे फजीलतों की तरफ। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अगर कोई फजीलत ना भी हो बिलफर्ज, हालांकि फजीलत मैं आपको दिखा रहा हूं, मुसलसल दिखा रहा हूं, उनके लिए सहाबी होना ही काफ़ी है। सहाबी होने की फजीलत क्या कम है? अल्लाह के नबी की जिन आंखों ने ज़ियारत की है ईमान की हालत में, तो क्या ये फजीलत कम है? आए ज़रा इस बारे में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, वही बुखारी मैंने खोली आपके सामने, बुखारी आपके सामने खुली हुई है। ये बाब ज़िक्र मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस पर ये मुखालिफिन जो है वो इतराज़ करते हैं कि ज़िक्र मुआविया है, मनाक़िब मुआविया नहीं है। इस पर मैं इंशाअल्लाह आगे जवाब दे रहा हूँ। अब देखें इसमें बात क्या हो रही है। एक जो है वो रवायत है कि इब्न अबी मुलैका
وہ فرماتے ہیں کہ قال اوتر معاویہ تو بعد العشاء برکعۃ عنده مولا لابن عباس فاتا ابن عباس فقال دعه فانه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سوال کیا کہ ایک بندے نے کہ حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو ابن عباس نے کیا فرمایا کہ چھوڑو اس کو، وہ نبی کا صحابی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، اس پہ اعتراض نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس حضرت معاویہ کی تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا اجتہاد ہے، ان کے اجتہاد پہ اعتراض مت کرو، یعنی اجتہاد پہ اعتراض کرنے پہ ابن عباس منع کر رہے ہیں۔ تو جو بکواس کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، نام ان کا بگاڑ کے لیتے ہیں یا ان سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، ان کی اپنی حیثیت دیکھیں ذرا، ابن عباس کیا فرما رہے ہیں۔ آگے چلیں، دوسری روایت وہی قیل ابن عباس هل لك في امیر معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ قال انه فقیہ، کہ ابن عباس کے بارے میں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ، وہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو ابن عباس نے کیا فرمایا کہ وہ فقیہ ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض مت کرو، اگر ان سے غلطی بھی ہو رہی ہے تو ایک اجر ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے ہے کہ وہ فقیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس بات کو میں کلیئر کروں، ایک راویوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو گدھا کہا ہے، نعوذ باللہ، یہ بکواس کرتے ہیں راوی، ٹھیک ہے۔ وہ میں آپ کو روایت پیش کروں، پھر میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں ذرا، ٹھیک ہے، کہ ابن عباس نے معاویہ کو گدھا کہا ہے۔ یہ ایرانیوں نے ایک کلپ بھی بنائی ہے، اور خیر طلب نے سے میری بات ہوئی تھی بہت سال پہلے، تو اس نے بھی یہ بات پیش کی تھی کہ ابن عباس تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ہے شرح معانی الاثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر اول ہے، صفحہ 389 ہے، روایت 1719 اور 1720، یہ پوری سند ہے اس کی۔ ان اکرمہ انہ قال کنت مع ابن عباس عند معاویہ نتحدث حتى ذهب حزین، یہ پوری رکعت ہے کہ معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھی تو ابن عباس سے پوچھا گیا، فقال ابن عباس من این ترى هذا الحمار، کہ اس حمار نے، گدھے نے کہاں سے مسئلہ لیا ہے۔ اب یہ روایت پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ابن عباس تو اس کو گدھا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور فقیہ اور صحابی تو نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں وہ بخاری کی صحیح روایت ہے، حالانکہ جو روایت یہ پیش کر رہے ہیں ان میں جو راوی ہیں، کچھ راوی تو بخاری مسلم کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت ان میں اعتراض ہے، لیکن وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ ہم چلتے ہیں جو ہے وہ اکرمہ کی طرف۔ اکرمہ جو ہے وہ خارجی تھا، ٹھیک ہے، اکرمہ خارجی تھا، اور خارجی سیدنا علی اور سیدنا معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ سب پتہ ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ خارجی جو ہے وہ سیدنا علی سے اس لیے الگ ہوئے کہ انہوں نے صلح کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اکرمہ خارجیوں میں سے تھا، اکرمہ اس روایت کا جو ہے وہ راوی ہے، تو اکرمہ کیوں خارجی تھا، وہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیسے اچھے الفاظ کہہ سکتا ہے، حالانکہ سکہ راوی ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کل کو کوئی جاہل کہے بھائی جرح کر دی، جرح نہیں ہے اکرمہ پر، اس کے مذہب کا بیان ہو رہا ہے، اور مذہب کے بیان میں یہ اصول ہے اہل سنت کا کہ اگر کوئی روایت کسی بدعتی راوی کی مذہب کی تائید میں ہے تو روایت ہم مانیں گے نہیں۔ تو اکرمہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس نظریے کے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں، تو ان سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ معاویہ کی تعریف کی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکرمہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ خارجی ہے، اسی لیے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض خارجی رکھتے ہیں، اسی لیے اس نے یہ الفاظ ملا دیے، حالانکہ بخاری میں صحابی کے الفاظ ہیں، بخاری میں واضح طور پر فقیہ کے الفاظ ہیں، لیکن یہاں جو ہے وہ یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اچھا، تو میں ذرا کچھ دلائل بھی دوں اکرمہ کے حوالے سے، شاید کسی کو ہو کہ بھائی دلائل نہیں دیے انہوں نے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، یہ اکرمہ کی آپ کے سامنے المغنی فی الضعفاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اکرمہ مولا ابن عباس اتہمہ برأی الخوارج، اس پہ خارجیوں کی رائے رکھنے کا اتہام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں،
آگے چلیں اکرما کے بارے میں اور کیا ہے، میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اکرما کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اکرما خارجی تھا، آپ کے سامنے میں اور بھی دلائل میں پیش کر رہا ہوں. تو اکرما جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ اعتراض حضرت معاویہ کے بارے میں نقل کرنا کہ وہ کیا ہے، وہ نعوذ باللہ ابن عباس نے گدھا کہا ہے ان کو، یہ تو نامناسب بات ہے بالکل نا، اکرما کے سامنے جو ہے اکرما کے ہوتے ہوئے یہ بات کرنا. اچھا میں یہ حوالے کھول رہا ہوں، ایک منٹ، آگے میں کھولوں گا انشاءاللہ. بہرحال تو اکرما خارجی تھا، اسی لیے ان سے جو ہے وہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ معاویہ کے بغض میں لا دیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اصول میں یہی ہے کہ بدعتی راوی کی روایت تب قبول ہوگی جب اس کے مذہب کی تائید میں نہ ہو. جب اس کے مذہب کی تائید میں کوئی روایت ہوگی تو وہ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے اکرما جو ہے وہ خارجی کا حوالہ اور بھی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس پر جو ہے وہ کافی بات لکھی ہے، میں آپ کے حوالہ کھولوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہرحال تو اکرما اس میں راوی ہے، تو یہ روایت پیش کرنا بخاری کی روایت میں یہ پرلے درجے کی جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد آئیں اعتراضات کی طرف. مشہور اعتراض کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئیں اس اعتراض کا بھی ہم آپریشن کرتے ہیں. یہ قول پیش کرتے ہیں اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا کہ ان کے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے شان میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. یہ الموضوعات ابن جوزی رحمہ اللہ سے اس کی پوری سند موجود ہے. ٹھیک ہے جی. کہ یعقوب بن یوسف کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے سنا سمعت اسحاق بن ابراہیم الحنظلی یقول اللہ یسیع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضل معاویہ بن ابی سفیان شیء، کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے. اب یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ مخالفین کو جو ہے وہ قول پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں معاویہ کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ قول پیش کرتے ہیں. اب پہلے تو آپ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے واضح روایت موجود ہے راوی کہ ابو عبداللہ الحاکم، یہ ابو عبداللہ الحاکم آپ کے سامنے موجود ہے. یہ امام حاکم ہیں، یہ محدث گزرے ہیں، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ان کے دل میں تھا، یہ ہر اہل علم جانتا ہے. ٹھیک ہے. امام حاکم رحمہ اللہ سیدنا معاویہ سے دل میں بغض رکھتے تھے، اور یہ الحمدللہ دلائل سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو امام حاکم جب اس روایت میں موجود ہے تو ظاہر بات ہے امام حاکم جو دل میں رکھتے ہیں بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیسے ہم یہ کہیں گے کہ بھئی وہ جو ہے وہ معاویہ کے بارے میں اچھی جو ہے رائے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصول کے بھی خلاف ہے کہ ایک بندہ دل میں بغض رکھتا ہو حضرت معاویہ کے بارے میں اور اس کی ہم روایت لیں تو ہم تو اس کا روایت نہیں لیں گے، کیونکہ اس میں دل میں پہلے سے یہ بغض معاویہ بھرا ہوا ہے، تو ہم کیوں اس کی روایت لیں. ٹھیک ہے جی. تو امام حاکم اس میں ایک راوی موجود ہے جو معاویہ سے بغض رکھتے تھے، اسی لیے اس کی روایت ہم نہیں لیں گے. میں اس کے آگے شیئر کر رہا ہوں آگے جا کے. دوسری بات ہے لا، یہاں الفاظ لا یصح کہ صحیح نہیں ہے. اب صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اس کو جو ہے لوگ بناتے دلیل کہ بھائی صحیح روایت نہیں ہے تو مطلب کیا، کوئی روایت نہیں ہے، یعنی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. یہ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں. حالانکہ لا یصح محدثین کے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی صحیح روایت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے. بھائی صحیح روایت نہیں ہے تو کیا ہوا، حسن روایت ہو سکتی ہے. لا یصح یا لا یثبت یہ دلیل نہیں ہے کہ بھائی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یا سارے موضوع روایت ہیں. یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے حوالہ اصول پیش کر رہا ہوں میں کہ اسحاق بن راہویہ کا لا یصح کہنے کا مطلب کیا سکتا ہے. الرفع و تکمیل، یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول حدیث پر، صفحہ 191. دیکھتے ہیں کثیر ما یقولون لا یصح ولا یثبت هذا الحدیث. محدثین اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے. وَيُظَنُّ مِنْهُمْ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، يَظُنُّ مِنْهُ، اور جن کو علم نہیں ہے اصول حدیث کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، موضوع ہیں، یا او ضعیف یا ضعیف ہیں. تو جو بھی اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی معاویہ کی فضیلت میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یعنی ساری جھوٹی ہیں،
یا ساری ضعیف ہیں. تو علامہ عبدالحی کے مطابق یہ کیا ہیں؟ وہ علم حدیث سے کورے ہیں، علم حدیث سے ناواقف ہیں. وہ مبنی علی جہلۃ بمصالحتہم، اور یہ بات کہ بھئی لا یسع سے موضوع یا ضعیف مراد لینا وہ لوگ کر سکتا ہے جس کو حدیث کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے، جاہل ہے وہ عدم وقوفہ علی مصرحاتہم، اور احادیث کی جو ہے وہ محدثین کی تصریحات کا اس کو پتہ نہیں ہے. فقط قال علی القاری فی تذکرۃ الموضوعات لا یلزم من عدم ثبوت وجود الواضح، کہ عدم ثبوت یعنی اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ جھوٹی ہے، گھڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے. وقال فی موزن آخر لا یلزم من عدم صحتہ وضعہ، کہ عدم صحت سے مراد جھوٹی ہونا مراد نہیں ہے. تو یہ جو قول پیش کرتے ہیں کہ لا یسع اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا، تو یہ گویا کہ یہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ساری روایت موضوع ہیں، جھوٹی ہیں. تو یہ بقول علامہ عبدالحی لکھنوی کے یہ لوگ کون ہیں؟ جاہل ہیں، اصول حدیث سے ناواقف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے سامنے لا یسع والی بات پیش کر کے اعتراض کرنا کہ بھئی لا یسع صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہم صحیح روایت پیش کر چکے ہیں. اور محدثین کا اپنے جو ہے وہ ہر کوئی اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے کسی محدث کے ذہن میں وہ کوئی بات نہ آئی ہو، کوئی روایت نہ آئی ہو، دوسرے محدث نے بیان کی ہے وہ روایت، اس طرح ہوتا ہے بہت سا. تو اگر اسحاق بن راہویہ یا امام نسائی کا قول نقل کرتے ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی علم میں ایسی بات نہیں ہے تو اس سے مطلقاً فضائل کا انکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یا بعض جہلا یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت معاویہ کے فضائل میں جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور حوالے پیش بھی کرتے ہیں. تو جھوٹی روایت گھڑے جانے سے ان کے صحیح روایت کا انکار نہیں ہو سکتا. بھئی جھوٹی ہیں تو جھوٹی کہیں گے ہم، جو صحیح ہیں حسن کو صحیح اور حسن کہیں گے ہم. اگر تمہارا یہ اصول ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں تو ان کی ساری روایت جھوٹی ہیں، ان کے سارے فضائل جھوٹے ہیں، تو پھر آئیں سیدنا علی کا بھی جواب دیں. سیدنا علی کے بارے میں جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ سیدنا علی کی ساری فضائل جھوٹے ہیں، سارے ان کے فضائل جو ہیں وہ غلط ہیں. تنزیہ الشریعہ مرفوعہ، یہ آپ دیکھیں علامہ عراقی الکنانی کی صفحہ نمبر 407. دیکھیں قال الذهبي في تلخيص الموضوعات لم يروي لاحد من الصحابہ في فضائل اکثر مما روی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا علی کی فضائل میں بہت سی روایت گھڑی گئی ہیں، یعنی موجود ہیں جو کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ہیں. وہی ثلاثۃ اقسام ہیں، ان کے 3 اقسام ہیں: صحاح و حسان و قسم الضعاف. صحیح روایت سیدنا علی کی فضائل میں، حسن روایتیں اور ضعیف روایتیں بھی ہیں. وفیہا کثرت، اور ضعیف میں کثرت روایت موجود ہیں، کثرت سے روایت ضعیف موجود ہیں. قسم موضوعات وہی کثرت الی الغایہ، کہ موضوعات جھوٹی روایت سیدنا علی کے فضائل میں وہ تو حساب سے اوپر ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، یعنی اتنی جھوٹی روایت سیدنا علی کے فضائل میں گھڑی گئی ہیں. ٹھیک ہے. ولعل بعضها ضلال و زندقۃ، اور بعض سی روایت تو ایسی ہیں سیدنا علی کے فضائل میں جو اس کو ماننے والا گمراہ اور زندیق ہو جائے گا. تو آپ بتائیں کہ سیدنا علی کے فضائل میں اگر جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں تو ہم کیا بولیں گے کہ کیا ان کی ساری روایت جو ہے جھوٹی گھڑی ہیں، ساری جھوٹی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اگر جھوٹی روایت گھڑی گئی ہیں تو جھوٹی کو جھوٹی کہیں گے ہم. تو اگر معاویہ کے فضائل میں جھوٹی گھڑی گئی ہیں تو جھوٹوں کو جھوٹی کہیں گے ہم. بات سیدھی ہے. جو حسن ہے صحیح ہے ان کو حسن اور صحیح کہیں گے ہم کیوں جو ہے وہ صحیح روایت کو جھٹلائیں گے؟ حالانکہ حضرت معاویہ کے جو ہے فضائل کا ایک دور ایسا تھا کہ معاویہ کے فضائل بیان کرنا جرم تھا. یہ بھی تو بیان کریں نا منافقین مخالفین. ٹھیک ہے جی. حضرت معاویہ کے فضائل بیان کرنا جرم تھا. آپ کے سامنے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے تاریخ مسعودی کتاب بھی ان کی ہے. ٹھیک ہے جی. مسعودی شیعہ ہے ان کا، جو ہے شیعہ خود ان کو اپنا شیعہ لکھا ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں آپ، صفحہ نمبر ہے 534. معاویہ کے معاملے اور ان کے سبب کے متعلق مامون کا اعلان. مامون جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے کیا 312 ہجری میں مامون کے منادی نے اعلان کیا کہ جس شخص نے معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کیا یا اسے کسی صحابی رسول سے مقدم کیا، اس کی حفاظت سے بری ہوں، میں اس کی حفاظت سے بری ہوں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت معاویہ کے فضائل پر پابندیاں تھی، یہ تو کوئی نہیں پڑھتا. یہ تو کہتے ہیں بھئی فضائل گھڑے گئے ہیں بنو امیہ کے دور میں، لیکن بنو عباس کے دور میں جو ان کی روایت پہ پابندی تھی،
फजाइल बयान करने पे, वो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि ये मुखालिफिन मुआविया, उनका कोई जो है वो नीयत इस्लाह की नहीं है, उनके दिल में बोझ भरा हुआ है, इसीलिए ये इन हकायक को छुपाते हैं, ठीक है। और हज़रत मुआविया के जो है वो उनकी बुराई में भी रिवायत घड़ी गई हैं, उनकी बुराई में भी रिवायत घड़ी गई हैं। ये मैं आपके सामने पेश करता हूं, हवाला आप देखें, ये आप देख सकते हैं, अल मनारुल मुनीफ फी सही व ज़ईफ, ठीक है। ये इब्न कय्यम, इब्न तैमिया के शागिर्द थे इब्न कय्यम, ठीक है जी। उनकी किताब है सफ़ा 110 और सफ़ा 111, किताब अल मनारुल मुनीफ, ठीक है जी। वमिन ज़ालिकल अहादीस मिन ज़म्म मुआविया व कुल्लु हदीसिन फी ज़म्मी फहुव किज़्बुन। हज़रत मुआविया की बुराई में भी रिवायत हैं, और जो हज़रत मुआविया के फ़ज़ाइल में रिवायत हैं वो सारी झूठी हैं, झूठी हैं। आगे चलें, वकुल्लु हदीसिन फी ज़म्म उमर बिन आस फहुव किज़्बुन। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बुराई में जो रिवायतें हैं वो झूठी हैं। वकुल्लु हदीसिन फी ज़म्म बनी उमय्या फहुव किज़्बुन। बनु उमय्या की बुराई में रिवायत सारी झूठी हैं, यानी राफ़िज़ियों ने घड़ी हैं। आगे चलें, मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह, असरारुल मरफूआ फी अखबारुल मौज़ूआ, सफ़ा 455, क्या कहते हैं, वमिन ज़ालिका अल अहादीस फी ज़म्म मुआविया व ज़म्म उमर बिन आस व ज़म्म बनी उमय्या, के इन झूठी रिवायत में से जो झूठों ने घड़ी हैं, उनमें से वो रिवायत भी हैं जो हज़रत मुआविया की बुराई में, उमर बिन आस की और बनु उमय्या की बुराई में हैं। तो हाँ जी, बताएं आप, तो जो रिवायत आप बुराई की पढ़ते हैं, हम बोलेंगे सारी झूठी रिवायत है जी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ अकल ठिकानी आई होगी आपकी। तो अब मैंने आपके सामने दलाइल से पेश किया कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, और जो है वो उनके बारे में ये जो कहा जाता है कि उनके फ़ज़ाइल जो है वो साबित नहीं हैं, या उनके जो है वो मज़म्मत में फ़ज़ाइल में झूठी रिवायत घड़ी गई हैं, तो झूठी रिवायत घड़े जाने से कोई इतराज़ की बात नहीं है, ठीक है। झूठी रिवायत सैयदना अली के भी लिए घड़ी गई हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भले झूठी रिवायत घड़ी गई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि जो सही रिवायत हैं उनकी हम बात करेंगे, उनका हमने जिक्र भी किया है आपके सामने, उलमा ने बाब भी बांधे हैं, और हसन रिवायत की बात भी की है गई, हसन रिवायत हैं। और बुखारी से मैंने इब्न अब्बास का कौल पेश किया कि उन्होंने सहाबी कहा है और फ़क़ीह कहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल साबित हैं, उनका सहाबी होना ही उनके लिए काफ़ी है, अगर कोई फ़ज़ाइल ना हो बिलफ़र्ज़, ठीक है। हालांकि फ़ज़ाइल मौजूद हैं, मैंने दलाइल दिए हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैंने ये कौल पेश किया, मैंने ये पूरी बात की आपके सामने। अब मैं चाहूँगा कि सवाल साथी करें, जो लोग सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बहुत सारी जो है वो गलत बातें मशहूर हैं, उन पर एतराज़ात आम चलते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हज़रत मुआविया के फ़ज़ाइल पर जो एतराज़ लोग करते हैं उनका हम जवाब दें।